اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک پوٹینشیل یا پھر ایبسلیوٹ پوٹینشیل کے ٹاپک کو. اب یہاں پہ لیٹس سے ہمارے پاس میں ایک پازیٹیو چارج ہے جس کے اراؤنڈ ایک فیلڈ بن رہا ہے. اب ہم نے ایک ٹیسٹ چارج کو اس فیلڈ سے باہر رکھا ہے پوائنٹ اے کے اوپر، جو کہ ہمارا انفینیٹی پوائنٹ ہے کیونکہ وہ اس فیلڈ سے باہر ہے. اگر آپ اس ٹیسٹ چارج کو انفینیٹی سے موو کروا کے لاتے ہو کسی پوائنٹ بی تک ان سائڈ دا فیلڈ، تو ظاہری بات ہے ہمارا پیرنٹ چارج اس کو ریپیل کرے گا. تو اگر آپ چارج کو موو کروا کے لے کے آ رہے ہو اگینسٹ دا فیلڈ، تو آپ کو یہاں پہ ورک کرنا پڑے گا. تو جو آپ ورک کرو گے اس ٹیسٹ چارج کے اوپر اس کو اگینسٹ دا فیلڈ موو کروانے کے لیے، یہ جو ورک ڈن آن اے یونٹ چارج ہے یہ کہلاتا ہے الیکٹرک پوٹینشیل یا پھر ایبسلیوٹ پوٹینشیل. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں: ورک ڈن ان موونگ اے یونٹ پازیٹیو چارج فرام انفینیٹی ٹو اے پوائنٹ اگینسٹ دا ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ کیپنگ اٹ ان ایکویلبریم از کالڈ الیکٹرک پوٹینشیل. اگر اس کو میتھمیٹیکلی ایکسپریس کریں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا: V از اکولس ٹو ڈیلٹا ڈبلیو بائی کیو ناٹ. یہاں پہ جو ڈیلٹا ڈبلیو ہے یہ میرے پاس میں اس لیے ورک ڈن ہے فرام انفینیٹی ٹو دا پوائنٹ بی، اینڈ کیو ناٹ ہمارے پاس میں ٹیسٹ چارج ہے. اگر یہاں پہ ہم بات کریں اس کے یونٹس کی تو ہم جانتے ہیں ورک کا یونٹ ہوتا ہے جاؤل اور چارج کا ہوتا ہے کولم، تو بنے گا جاؤل پر کولم جو کہ برابر ہوتا ہے وولٹ کے. یعنی اگر آپ کسی 1 کولم چارج کے اوپر 1 جاؤل ورک کرو گے اس کو انفینیٹی سے پوائنٹ بی تک لانے کے لیے، تو ہمارا جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے وہ 1 وولٹ کے برابر ہوتا ہے. اور اس کے نیچر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس میں ایک اسکیلر کوانٹٹی ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میں آتا ہے پوٹینشیل ڈفرینس. اب اسٹوڈنٹس الیکٹرک پوٹینشیل میں اور پوٹینشیل ڈفرینس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو اگر آپ چارج کو موو کرواتے ہو انفینیٹی سے کسی پوائنٹ بی تک تو یہ کہلاتا ہے الیکٹرک پوٹینشیل. لیکن اگر آپ کسی چارج پارٹیکل کو ان سائڈ دا فیلڈ کسی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موو کرواتے ہو، تو جب اس کو ہم ان سائڈ دا فیلڈ موو کروائیں گے تو اس کا جو ورک ڈن وہاں پہ ہوگا وہ کہلاتا ہے پوٹینشیل ڈفرینس. یعنی کہ پوٹینشیل ڈفرینس کو آپ بیسیکلی ڈیلٹا وی سے لکھتے ہو، اور اس کا فارمولا بھی سیم ہوتا ہے ڈیلٹا ڈبلیو بائی کیو ناٹ. اور اس کے جو یونٹس ہیں وہ بھی سیم ہمارے پاس میں الیکٹرک پوٹینشیل جیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے پاس میں ایک اسکیلر کوانٹٹی ہوتی ہے. یعنی کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ صرف ریفرنس پوائنٹ کا. جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے یا ایبسلیوٹ پوٹینشیل ہے وہاں پہ جو ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے وہ انفینیٹی پہ ہوتا ہے، اور انفینیٹی پر جو پوٹینشیل ہے وہ ہمیشہ زیرو لیا جاتا ہے. لیکن جو پوٹینشیل ڈفرینس کا کیس اس میں ہمارے جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ انسائڈ دا فیلڈ ہوتا ہے. تو جب ہم انسائڈ دا فیلڈ کسی چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موو کرواتے ہیں تو وہاں پہ جو ورک کیا جاتا ہے وہ پوٹینشیل ڈفرینس کہلاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میں سپوز کرو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں 2 ایسے پیرل پلیٹس ہیں، ایک پہ پازیٹیو چارج ہے دوسری پہ نیگیٹو چارج ہے، تو ان کے بیچ میں الیکٹرک فیلڈ بنے گی فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو. اب یہاں پہ آپ اگر رکھتے ہو ایک پازیٹیو چارج کو، تو جو پازیٹیو چارج پارٹیکل ہے وہ موو کرے گا along دا ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ، کیونکہ پازیٹیو والا اس کو ریپیل کرے گا اور نیگیٹو والا اس کو اٹریکٹ کرے گا. لیکن اگر ہم یہاں پہ رکھیں ایک نیگیٹو پارٹیکل کو، تو نیگیٹو جو ہے وہ نیگیٹو سے ریپیل ہوگا اور پازیٹیو اس کو اٹریکٹ کرے گا. تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ پوٹینشیل کی کہ کہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہے اور کہاں پر پوٹینشیل کم ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فیلڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ٹیسٹ چارج یوز کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. اب کنونشنلی جو ٹیسٹ چارج ہے وہ موو کرتا ہے پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف، تو پازیٹیو پلیٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ پوٹینشیل کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ہائر ہوتی ہے، اور نیگیٹو والی پلیٹ پر جو پوٹینشیل ہے وہ لو ہوتا ہے. تو اگر ہمارا چارج پارٹیکل پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ پازیٹیو چارج پارٹیکل جو ہے وہ ہائر پوٹینشیل سے لوور کی طرف جا رہا ہے، اینڈ جو نیگیٹو چارج پارٹیکل ہے وہ ہمیشہ لوور پوٹینشیل سے ہائر پوٹینشیل کی طرف جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ اس کی انرجی میں کتنا چینج آ رہا ہے، کون سی انرجی گین ہو رہی ہے کون سی انرجی لوز ہو رہی ہے، تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی کوئی چارج پارٹیکل اپوزٹ چارج کی طرف موو کر کے جائے گا تو وہ پوٹینشیل انرجی لوز کرے گا اور کائنیٹک انرجی گین کرے گا. لیکن جب کوئی چارج پارٹیکل کو آپ موو کرو گے سملر چارج کی طرف تو اس کیس میں اس کی پوٹینشیل انرجی بڑھے گی اور کائنیٹک انرجی گھٹے گی. اب یہاں پہ اگر آپ بات کرو پازیٹیو چارج پارٹیکل کی، تو یہ دیکھو اگر فیلڈ کی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے تو یہ گین کرے گا کائنیٹک اور لوز کرے گا پوٹینشیل. اسی طرح سے جو نیگیٹو ہے وہ موو کر رہا ہے اپوزٹ کی طرف، تو یہ بھی کائنیٹک گین کرے گا اور پوٹینشیل کو لوز کرے گا. تو کنونشنلی اگر ہم بات کریں ایک پازیٹیو ٹیسٹ چارج پارٹیکل کی، تو اگر آپ اس کو موو کرواتے ہو اگینسٹ دا ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ، تو جب ہم اس کو اگینسٹ دا فیلڈ موو کروائیں گے تو یہ پوٹینشیل انرجی گین کرے گا اور کائنیٹک انرجی لوز کرے گا. لیکن جب آپ اس کو موو کرواتے ہو along دا ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ تو اس کی پوٹینشیل انرجی ڈیکریز کرتی ہے اور کائنیٹک انرجی انکریز کرتی ہے. اگر ہم بات کریں پوٹینشیل کی تو ہم نے کہا کہ پوٹینشیل ڈفرینس یا الیکٹرک پوٹینشیل اس وقت آتا ہے جب ہم چارج پارٹیکل کو اگینسٹ دا فیلڈ موو کرواتے ہیں. تو جب ہم کسی ٹیسٹ چارج کو اگینسٹ دا فیلڈ موو کروائیں گے تو اس کی پوٹینشیل انرجی انکریز کرے گی، یعنی وہ پوٹینشیل انرجی کو گین کرے گا. تو ہم پوٹینشیل ڈفرینس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ چینج ان پوٹینشیل انرجی پر یونٹ چارج از کالڈ الیکٹرک پوٹینشیل، یعنی کہ ڈیلٹا وی از ایکولس ٹو ڈیلٹا یو ڈیوائڈیڈ بائی کیو ناٹ. تو یہ ہمارے پاس میں 2 ریلیشن شپس ہیں جن کو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے ایز این ایم سی کیوز بھی. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس میں ٹاپک آتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹینشیل کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے.
تو ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. E = -ΔV/ΔR وچ از ایکولس ٹو نیگیٹو آف دا پوٹینشیل گریڈینٹ. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں جو ٹرم ہے نا ΔV/ΔR ایکچولی میں یہ پوٹینشیل گریڈینٹ کہلاتا ہے. اب پوٹینشیل گریڈینٹ بیسیکلی ہوتا کہ میرے پاس میں کہ یہ ہوتا ہے میکسیمم چینج آف پوٹینشیل ود رسپیکٹ ٹو دا ڈسٹینس. تو جب ہم کسی اسکیلر فنکشن کا گریڈینٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ویکٹر ہوتا ہے. جیسے کہ پوٹینشیل یہاں پہ اسکیلر ہے تو جب آپ پوٹینشیل کا گریڈینٹ لوگے ود رسپیکٹ ٹو دا ڈسٹینس تو یہ ہمارے پاس میں الیکٹرک فیلڈ بنے گی جو کہ ویکٹر ہے. اینڈ یہاں پہ جو نیگیٹو سائن ہمارے پاس میں ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ، جو کہ یہ بتائے گا کہ جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے وہ ہمیشہ along دا ڈیکریزنگ پوٹینشیل ہوتی ہے، یعنی کہ فرام ہائر پوٹینشیل ٹو لوور پوٹینشیل. اب یہاں پہ سمجھ یہ 3-4 باتیں ہمیں یاد رکھنی جو کہ ایز این ایم سی کیو پوچھی گئی ہیں پیپرز کے اندر، اکثر پوچھی بھی جاتی ہیں. اینڈ نیکسٹ پوائنٹ آپ نے یہ بتانا ہے اس میں کہ جو اگر کسی جگہ پر پوٹینشیل کانسٹنٹ ہو، یعنی کہ اب دیکھو اگر ہم وی کو کانسٹنٹ کریں تو ڈیلٹا وی 0 ہو جائے گا، اور اگر ڈیلٹا وی 0 ہو تو وہاں پہ جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے وہ 0 کے برابر آئے گی. جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک ہولو سفیئر، تو اس کے ان سائڈ کیونکہ الیکٹرک فیلڈ 0 ہوتی ہے تو اس کا جو ان سائڈ کا پوٹینشیل ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا، یعنی کہ ہر جگہ پہ آپ کو سیم ورک کرنا پڑے گا وہاں پہ. نیکسٹ ہمارے پاس میں آتا ہے کہ پوٹینشیل ڈیو ٹو اے پوائنٹ چارج. تو ایک سنگل پوائنٹ چارج کے لیے جو پوٹینشیل ہے اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کو انفینیٹی سے موو کروا کے لاتے ہو کسی ایک پوائنٹ تک، تو اس کے الیکٹرک پوٹینشیل کا ہمارے پاس میں فارمولا ہوتا ہے V = KQ/R. یہاں پہ ہم K جانتے ہیں ہمارا کانسٹنٹ ہے، Q ہوتا ہے پیرنٹ چارج، اور وہ R وہ ڈسٹینس ہے جہاں تک ہم چارج کو ٹیسٹ چارج کو موو کروا کے لاتے ہیں. تو اس میں اگر یہاں پہ ہم K کی ویلیو ریپلیس کریں تو یہ بنے گا فارمولا V = 1/4πε0 Q/R. نیکسٹ ہمارے پاس میں تھا کہ اگر اس کو ہم گرافیکلی ریپرزینٹ کریں تو اس کے گرافس کس طرح سے بنیں گے. اب سن یہاں پہ دیکھو تو ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کا چارج کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، تو V اور Q کا ہمارے پاس میں جو گراف ہے وہ بنے گا اسٹریٹ لائن. جس طرح سے آپ چارج کی ویلیو انکریز کرو گے الیکٹرک پوٹینشیل کی ویلیو انکریز کرے گی. اسی طرح سے دیکھو اگر ہم بات کریں ڈسٹینس کے ساتھ یعنی کہ R کے ساتھ، تو اس کے ساتھ انورس ریلیشن شپ ہے. لیکن اگر اس کو لکھو 1/R تو 1/R کا جو پورا فیکٹر اس کا ڈائریکٹ لنک بنے گا. تو جو پوٹینشیل کا گراف ہے V اور 1/R کے درمیان یہ آئے گا اسٹریٹ لائن. لیکن اگر آپ اس کو گراف ڈرا کرتے ہو صرف اور صرف R کے ساتھ، تو R کے ساتھ اس کا انورس ریلیشن شپ ہے نہیں. جیسے جیسے آپ چارج سے دور جاتے جاؤ گے ڈسٹینس انکریز کرے گا اور پوٹینشیل کی ویلیو ڈیکریز کرے گی، تو ایک کرو آئے گی ہمارے پاس میں کچھ اس طرح سے. نیکسٹ ہمارے پاس میں کچھ ایسے انپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ ہم نے یہاں پہ یاد رکھنے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس میں یہ کہ اگر ہمارے پاس میں دو سیم چارجز ہوں تو ان کے مڈ پوائنٹ پر پوٹینشیل کی ویلیو کیا ہوگی. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں مڈ پوائنٹ کے اوپر ان کا جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے وہ 0 نہیں ہوگا بالکل بھی، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو 2 سیملر چارجز ایٹ مڈ پوائنٹ وہ 0 ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ 0 ہے تو ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا، وہ 0 کے برابر نہیں ہوتا. تو دو سیملر چارجز کے بیچ میں الیکٹرک فیلڈ تو 0 ہوتی ہے لیکن پوٹینشیل 0 کے برابر نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو گرافکلی دکھاؤ تو اس کا گراف کچھ اس طرح سے ہمارے پاس میں بنے گا. یعنی کہ اگر آپ دیکھو لیفٹ والے چارج سے اوے جا رہے ہو، کسی ٹیسٹ چارج کو موو کرواتے ہو لیفٹ سے اوے، تو جیسے جیسے آپ اس چارج سے دور جاتے جاؤ گے پوٹینشیل ڈیکریز کرتا جائے گا. تو مڈ پوائنٹ کے اوپر ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ منیمم آئے گا. لیکن جیسے آپ اس مڈ پوائنٹ سے اوے جاؤ گے، آگے موو کرو گے رائٹ سائڈ کی طرف، تو ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ پھر سے انکریز کرنا اسٹارٹ کر دے گا. تو ہمارا گراف کچھ اس طرح سے بنے گا اس کا. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹو اپوزٹ چارجز کی، تو اپوزٹ چارج کے کیس میں ان کے مڈ پوائنٹ کے اوپر ہم نے پڑھا تھا الیکٹرک فیلڈ کانسٹنٹ ہوتی ہے، ان کی الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ 0 کے برابر نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ 0 کے برابر ہوگا، کیونکہ دیکھو پازیٹیو وجہ سے جو پوٹینشیل ہے وہ پازیٹیو ہوگا اور نیگیٹیو کی وجہ سے جو پوٹینشیل ہے وہ ہوگا نیگیٹیو. تو یہاں پہ ہمارے پاس میں جو نیٹ پوٹینشیل ہے ایٹ دا مڈ پوائنٹ وہ 0 کے برابر آئے گا، جو کہ ایز این MCQ پوچھا بھی گیا ہے MD کیٹ کے پیپرز میں. تو ان کے مڈ پوائنٹ پر ہمارے پاس میں الیکٹرک فیلڈ تو 0 کے برابر نہیں ہوتی، لیکن ان کا جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ اس کا گراف ڈرا کرو تو گراف کچھ اس طرح سے ہمارے پاس میں بنے گا، جو کہ ایٹ دا اینڈ 0 کو جا کے مل جائے گا، کیونکہ مڈ پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس میں جو الیکٹرک فیلڈ جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے وہ 0 کے برابر آتا ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک پوٹینشیل ڈیو ٹو اے چارج سفیئر. یعنی کہ اگر ہمارے پاس میں ایک چارج سفیئر ہو جو کہ اندر سے خالی ہے، ہولو سفیئر ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس میں الیکٹرک پوٹینشیل کتنا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں پوائنٹ اے کی جو کہ انسائڈ دا سفیئر ہے، تو اس کے اوپر جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے وہ بنے گا KQ/R. اب یہاں پہ سنس ہمارے پاس میں یہ جو پوٹینشیل ہے یہ کانسٹنٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس میں جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. اب اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسائڈ دا سفیئر ہمارے پاس میں جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ 0 کے برابر ہوتی ہے. تو اگر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی 0 کے ایکول ہے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں پہ پوٹینشیل ہمیشہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور چینج ان پوٹینشیل جو ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو دکھاتے ہیں گراف کے اندر، تو گراف میں ہم دیکھو تو اس کی جو لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گی اسٹریٹ لائن، جو کہ کانسٹنٹ پوٹینشیل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جب ہمارا جو R ہے
وہ لیس دین ریڈیس آف دا سرکل سفیر ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں پوائنٹ بی کی جو کہ ایٹ دا سرفیس آف سفیر ہے, تو پوائنٹ بی پر ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے وہ بھی سیم آئے گا, وی بی از ایکولس ٹو کے کیو بائی آر. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں گراف میں دیکھو تو آر پوائنٹ تک ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا, یعنی کہ ان سائڈ کے اس سفیر کے سینٹر سے جو کہ ان سائڈ دا سفیر ہے اس کے سرفیس تک ہمارے پاس میں پوٹینشیل میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا. لیکن جیسے آپ پہنچے گے پوائنٹ سی پر جو کہ آؤٹ سائڈ دا سفیر ہے, تو وہاں پہ ہمارے پاس میں جو پوٹینشیل ہے وہ ہوتا ہے وی سی از ایکولس ٹو کے کیو بائی اسمال آر. اب جیسے جیسے اسمال آر یعنی کہ جو ڈسٹینس ہے وہ سفیر سے بڑھتا جائے گا, جو پوٹینشیل کی ویلیو ہے وہ ڈیکریز کرے گی, تو ہمارے پاس میں جو گراف ہے وہ ایک کرو لائن آئے گا کچھ اس طرح سے جو کہ گراف میں دکھا رکھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میں ٹاپک کچھ اس کی امپورٹنٹ اپلیکیشنز ہیں الیکٹرک پوٹینشیل کی جو کہ ایز این ایم سی یوز ہماری بک میں اویلیبل ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ ہے ای سی جی. تو ای سی جی کا فل فارم ہمارے پاس میں ہوتا ہے الیکٹرو کارڈیوگرافی یا گراف. تو بیسیکلی یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ہارٹ کے وولٹیج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. جب ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو اس میں ایک وولٹیج سگنل جنریٹ ہوتا ہے, تو اس وولٹیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ای سی جی یوز کرتے ہیں. اس میں سے ہمارے پاس میں ایک ہوتی ہے ای آر جی جو کہ الیکٹرو ریٹینوگرافی ہوتی ہے. ریٹینو بیسیکلی آئیز ہے, تو آئیز کے وولٹیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کری جاتی ہے اس کو ای آر جی کا نام دیا جاتا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس میں ہوتی ہے ای ای جی. تو اس کا فل فارم ہوتا ہے الیکٹرو انسیفیلوگرافی جو کہ برین سے ریلیٹڈ ہے. تو برین کے اندر ڈیولپ ہونے والے وولٹیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو ای ای جی یوز کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میں آتا ہے ایکوی پوٹینشیل سرفیس کا ٹاپک. اب سنیں یہ جو ٹاپک ہے یہ امپورٹنٹ ہے ایز این ایم سی یوز, اور اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس میں 2-3 ایم سی یوز جو ہیں وہ پاس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں. تو اس میں اگر ہم بات کریں ایکوی پوٹینشیل سرفیس کی, تو یہ کون سی سرفیس, دیکھو اس کے نام سے آپ کو گیس ہو رہا ہے کہ ایکوی پوٹینشیل, کہ اس میں ہر پوائنٹ پر ہمارے پاس میں جو پوٹینشیل ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی پلین سرفیس جس کا جو پوٹینشیل ہے وہ سیم ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی چینج آف پوٹینشیل وہاں پہ نہیں ہوگا, وہ ایکوی پوٹینشیل سرفیس کہلاتی ہے. یہ جو ایکوی پوٹینشیل سرفیس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے, جیسے الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوتی ہیں. جیسے الیکٹرک فیلڈ لائنز کراس نہیں کریں گے, سیم اسی طرح سے ایکوی پوٹینشیل سرفیس جو ہے وہ بھی کبھی کراس ایک دوسرے کو نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے پاس میں جو ایکوی پوٹینشیل سرفیس ہے وہ ہمیشہ الیکٹرک فیلڈ کے پرپینڈیکولر بنتی ہیں. جیسے الیکٹرک فیلڈ لائنز کنڈکٹر کی سرفیس کے پرپینڈیکولر ہوتی ہیں, اسی طرح سے جو ایکوی پوٹینشیل سرفیسز ہیں وہ ہمیشہ الیکٹرک فیلڈ کے ڈائریکشن کے پرپینڈیکولر ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس میں الیکٹرک فیلڈ کی جو انٹینسٹی ہے ایکوی پوٹینشیل سرفیس کے اوپر وہ ہمیشہ زیرو ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایکوی پوٹینشیل پہ پوٹینشیل کانسٹنٹ چینج ان پوٹینشیل زیرو ہے, جس کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے اس لائن کے اوپر وہ ہمیشہ زیرو رہے گی. تو اگر ہم بات کریں ورک ڈن کی, تو ورک ڈن کا فارمولا ہمارے پاس میں ہوتا ہے چارج انٹو پوٹینشیل ڈفرینس. اگر ایکوی پوٹینشیل پہ ہمارا پوٹینشیل کانسٹنٹ ہے تو ڈیلٹا وی زیرو ہوگا, جس کی وجہ سے ورک ڈن زیرو. تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ایز این ایم سی کیو پوچھا جاتا ہے کہ ورک ڈن ایٹ دا ایکوی پوٹینشیل سرفیس ول بی ایکول ٹو زیرو. اگر ہم بات کریں اس کی ڈائیگرام, دیکھو ایک ڈائیگرام آپ کو دکھا رکھی ہے. اب یہاں پہ پہلی ڈائیگرام میں ہمارے پاس میں ہاریزونٹل لائنز ہیں جو کہ الیکٹرک فیلڈ کو دکھا رہی ہیں. تو اس میں ہم نے ایک پلین کنسیڈر کیا ہے. تو یہ جو پلین ہے یہاں پہ ہمارے پاس میں تمام لائنز کا جو پوٹینشیل ہے اس پوائنٹ کے اوپر وہ ہمیشہ سیم ہوگا. اس میں سے اب دیکھو جو سیکنڈ شیٹ ہمارے پاس میں ہم نے کنسیڈر کری ہے یہاں پہ, تو سیکنڈ پوائنٹ پر بھی اس پوائنٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ سیم ہوگا. تو V1 پہلی پوائنٹ کے اوپر اور V2 ہوگا سیکنڈ پوائنٹ پر. تو یہ دونوں سرفیسز کا جو پوٹینشیل ہے وہ سیم ہوگا یہاں پہ. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک نان یونیفارم الیکٹرک فیلڈ کی ڈیو ٹو پوائنٹ چارج جو کہ ریڈیلی آؤٹ ورڈ دکھا رکھی ہے, تو اس کے اراؤنڈ ہمارے پاس میں جو ایکوی پوٹینشیل سرفیس بنے گی وہ ویو فرنٹس یعنی کہ سرکولر فارم میں ہوگی یہاں پہ, جس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہر پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ہے. تو اس کے ہر پوائنٹ پر ہمارے پاس میں جو پوٹینشیل ہے وہ سیم ہوگا, یعنی کہ ایک ایکوی پوٹینشیل سرفیس پہ جو پوٹینشیل کی ویلیو ہے وہ سیم رہے گی. نیکسٹ ہمارے پاس میں ٹاپک آتا ہے الیکٹران وولٹ کا. اب یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس میں بہت سارے ایسے ایم سی یوز ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں, کیلکولیشن بیسڈ بھی اور کنسیپچل بیسڈ بھی. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں بیسیکلی الیکٹران وولٹ ہوتا کیا ہے. تو جب ہم کسی الیکٹران کو موو کرواتے ہیں تھرو اے پوٹینشیل ڈفرینس آف 1 وولٹ, تو جو انرجی وہ گین یا لوز کرے گا اس انرجی کو الیکٹران وولٹ کا نام دیا جاتا ہے. اور الیکٹران وولٹ بیسیکلی ہمارے پاس میں اگر ہم بات کریں گین آف انرجی کی, تو یہ ایک ٹائپ آف انرجی گین کرے گا اور دوسری کو لوز کرے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں گین آف پوٹینشیل انرجی از اکول ٹو لاس آف کائنیٹک انرجی. تو اس کا جو فارمولا ہمارے پاس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیو ڈیلٹا وی کے ایکول. اینڈ ہمارے پاس میں جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے جو الیکٹران وولٹ ہے یہ سب سے اسمالر یونٹ ہے الیکٹریکل انرجی کا. نومیریکلی اگر ہم بات کریں تو 1 الیکٹران وولٹ ہمارے پاس میں برابر ہوتا ہے 1.6 × 10⁻⁻19 جاؤل کے. اگر ہم یہاں پہ یہ بتانا چاہیں کہ ایک جاؤل میں کتنے الیکٹران وولٹ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کا یہ فیکٹر جب اس طرف ڈیوائڈ کرو گے آپ اس کو,
تو اس کا آنسر آئے گا 1 جاؤل از ایکولس ٹو 6.25 انٹو 10 ٹو دا پاور 18 الیکٹران وولٹ. تو یہ جو دو ویلیوز ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایز این ایم سی کیوز، کیونکہ یہ ایم سی کیوز اکثر پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز فرام پاس پیپرز. تو ایم سی کیو نمبر 17 ہمارے پاس میں ہے اے پارٹیکل کیرنگ اے چارج آف 2 الیکٹران فالز تھرو اے پوٹینشیل ڈفرینس آف 3 وولٹ، کیلکولیٹ دا انرجی ایکوائرڈ بائی اٹ. تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ جب ہمارا الیکٹران 3 وولٹ کے پوٹینشیل ڈفرینس میں سے موو کرے گا تو وہ کتنی انرجی ایکوائر کرے گا. تو ابھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے الیکٹران وولٹ کا. تو جو انرجی الیکٹران یا یہ چارج پارٹیکل جو وہ ایکوائر کرے گا وہ کہلاتی ہے الیکٹران وولٹ، اور اس کا فارمولا ہوتا ہے کیو ڈیلٹا وی. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں جو چارج آف دا پارٹیکل ہے یہ 2 الیکٹران کے برابر ہے اور پوٹینشیل ڈفرینس ہے 3 وولٹ کا. تو ہمارا آنسر آئے گا 6 الیکٹران وولٹ. لیکن اب دیکھو تو سارے آپشن ہمارے پاس میں جاؤل کے اندر ہے، تو آپ اس کو ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہو جاؤل میں. تو ہمیں پتہ ہے 1 الیکٹران وولٹ برابر ہوتا ہے 1.6 انٹو 10 ٹو دا پاور -19. تو جب آپ اس کو یہاں پہ ریپلیس کرو گے تو اس کا آنسر آئے گا 9.6 انٹو 10 ٹو دا پاور -19 جاؤل، جو کہ ہمارا الفا آپشن جو ہے وہ رائٹ بنے گا یہاں پہ. تو دیکھو تو یہ اس طرح سے آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکتے ہو. نیکسٹ ہمارے پاس میں ایم سی کیو نمبر ہے 18. اس میں کہتے ہیں ورک ڈن آن اے چارج ان این ایکوی پوٹینشیل سرفیس از. تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایکوی پوٹینشیل سرفیس کے اوپر پوٹینشیل کانسٹنٹ ہوتا ہے اور چینج ان پوٹینشیل 0 ہوتا ہے. تو جب ہمارا پوٹینشیل کانسٹنٹ ہوگا تو وہاں پہ جو ورک ڈن ہے وہ 0 کے ایکول آئے گا. تو ایکوی پوٹینشیل سرفیس کے اوپر کوئی بھی ورک ڈن نہیں ہوتا، تو ہمارا جو چارلی آپشن یہاں پہ وہ رائٹ بنے گا. ایم سی کیو نمبر 19 ہمارے پاس میں ہے الیکٹرک پوٹینشیل ڈیو ٹو 2 مائکرو کولم چارج ایٹ اے ڈسٹینس آف 1 میٹر از ایکول ٹو. تو ہمیں یہاں پہ بتانا ہے کہ 2 مائکرو کولم چارج کی وجہ سے جو الیکٹرک پوٹینشیل ہے وہ کتنا ہوتا ہے اگر ہمارا ڈسٹینس جو ہے وہ 1 میٹر کے برابر ہو. تو اسٹوڈنٹس اس کو سالو کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے فارمولا اپنا V از اکول ٹو کے کیو بائی آر. اب اس میں اگر ہم ویلیوز کو ریپلیس کریں تو ہمارے پاس میں جو K ہے وہ ہوتا ہے 9 انٹو 10 ٹو دا پاور 9. چارج ہمارے پاس میں گیون ہے 2 مائکرو کولم، جس کو آپ لکھ سکتے ہو 2 انٹو 10 کی پاور -6، اور R ہمارے پاس میں ہے 1 میٹر. اب یہاں پہ 1 سے ڈیوائڈ کریں تو کوئی فرق تو پڑے گا نہیں اس کو. جب ہم 9 کو 2 سے کروائیں گے ملٹیپلائی تو آنسر آئے گا 18، اور جب 10 کے پاور +9 میں سے -6 جائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا 10 ٹو دا پاور +3. تو ہمارا آنسر آئے گا 18 انٹو 10 ٹو دا پاور +3. اب یہاں پہ دیکھو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو آپشن ہے وہاں پہ 18 انٹو 10 ٹو دا پاور 3 والا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اگر آپ 18 کو کنورٹ کر لو 1.8 میں تو آنسر آئے گا 1.8 انٹو 10 ٹو دا پاور 4 وولٹ، یعنی کہ یہاں پہ ہمارا جو بیٹا آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے ایم سی کیو نمبر 20. اس میں کہتے ہیں ورک ڈن پر یونٹ کولم از ایکول ٹو. تو یہ بیسیکلی من سے پوچھا ہے کہ ورک ڈن پر کولم چارج جو ہے وہ برابر ہوتا ہے الیکٹرک پوٹینشیل کے. تو یہ سمپلی آپ سے ڈیفینیشن پوچھ رہا ہے بائی فارمولا. تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا چارلی الیکٹرک پوٹینشیل. ایم سی کیو نمبر 21 ہمارے پاس میں ہے الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ آف اے پوائنٹ چارج از E اینڈ الیکٹرک پوٹینشیل از V ایٹ اے ڈسٹینس R فرام دا پوائنٹ چارج. What is the electric potential at a point for the same point charge where electric field strength is E by 4. تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر سیم چارج ہمارے پاس میں ہو تو جب ہمارے پاس میں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے وہ E by 4 کے برابر ہوگی تو وہاں پر الیکٹرک پوٹینشیل کی ویلیو کتنی ہوگی. اب اس کو سالو کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے فارمولاز اپنے. تو الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا ہوتا ہے E = K Q by R square اینڈ پوٹینشیل کا فارمولا ہوتا ہے K Q by R. اب یہاں پہ آپ دیکھو تو الیکٹرک فیلڈ کا R کے اسکوئر سے انورس ریلیشن شپ ہے اینڈ پوٹینشیل کا سمپل R سے انورس ریلیشن شپ ہے. اب اگر ہم یہاں پہ R کو ریپلیس کریں 2R سے تو جب ہمارا ڈسٹینس 2R ہوگا تو جو الیکٹرک فیلڈ وہ بنے گی E by 4، کیونکہ E کا R کے اسکوئر سے انورس ریلیشن شپ ہے. تو ہمیں بتانا ہے کہ جب الیکٹرک انٹینسٹی E by 4 ہوگی تو پوٹینشیل کتنا ہوگا. تو اب جب ہم R کو 2R سے ریپلیس کریں گے پوٹینشیل کے فارمولے میں تو ہماری پوٹینشیل کی ویلیو بنے گی V by 2، یعنی کہ جب ہمارا جو ڈسٹینس ہے وہ 2 ٹائم انکریز کرے گا تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی 4 ٹائم اینڈ الیکٹرک پوٹینشیل جو ہے وہ 2 ٹائم ڈیکریز کرے گا. تو ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ بنے گا بیٹا. ایم سی نمبر 22 ہے اف دا پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ وچ از 1 میٹر فرام اے چارج از 1 وولٹ دین پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ وچ از 2 میٹر فرام دا سیم چارج ول بی. تو کہتے ہیں کہ اگر 1 میٹر پر 1 وولٹ کا پوٹینشیل ہے تو 2 میٹر پر پوٹینشیل کتنا ہوگا. تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہم دیکھیں فارمولا اپنا تو وہ ہوتا ہے V = K Q by R. اب آپ دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس میں V کا R کے ساتھ انورس ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ جب ہم R کو بڑھائیں گے تو V ڈیکریز کرے گا. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھو تو 1 میٹر پر 1 وولٹ ہے. جب ڈسٹینس ہمارا بڑھے گا تو ہمارا جو آنسر ہے وہ 1 سے چھوٹا ہونا چاہیے، اور ہمارے گیون آپشن میں صرف ایک ایسا آپشن ہے جو کہ 1 سے اسمالر ہے، یعنی کہ 0.5. تو یہ ہمارا رائٹ آپشن ہے. اگر ہمارا ڈسٹینس 2 ٹائم انکریز ہو رہا ہے
تو جو پوٹینشیل ہے وہ ہاف ہو جائے گا، ڈکریز ہو جائے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ایم سی کیو نمبر 23 ہے، واٹ از دا پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین 2 پوائنٹس ان این الیکٹرک فیلڈ اف اٹ ٹیکس 600 جاول آف انرجی ٹو موو اے چارج آف 2 کولم بٹوین دیز 2 پوائنٹس۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو موو کرواتے ہیں 2 کولم چارج کو 600 جاول کی انرجی پرووائڈ کر کے، تو پوٹینشیل ڈفرینس کتنا ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی بھی ڈیفائن کیا تھا کہ پوٹینشیل ڈفرینس کا فارمولا ہوتا ہے گین چینج ان انرجی اوور چارج۔ تو ڈیلٹا یو ہمارے پاس میں یہاں پہ آئے گا 600 اور چارج ہمارے پاس میں ہے 2 کولم، تو ہمارا جو رائٹ آپشن بنے گا وہ بنے گا 300 وولٹ، یعنی کہ چارلی آپشن۔ نیکسٹ ایم سی کیو نمبر 24 ہے، ان ایکویشن از ایکوز ٹو مائنس ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا آر، نیگیٹو سائن انڈیکیٹس دیٹ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا پوٹینشیل گریڈینٹ والے پوائنٹ میں کہ ہمارے پاس میں جو نیگیٹو سائن ہے بیسیکلی وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ، جو کہ ہمیشہ ٹورڈز دا ڈکریزنگ پوٹینشیل ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو بیٹا آپشن ہے یہاں پہ وہ رائٹ آپشن ہے۔ ایم سی کیو نمبر 25 ہے، ٹو ایکول اینڈ اپوزٹ چارجز آف 10 کولم آر سیپریٹڈ بائی 10 کولم 10 میٹر آر سیپریٹڈ ایٹ اے ڈسٹینس آف 10 سینٹی میٹر بائی دا الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ مڈ پوائنٹ بٹوین دا چارجز از۔ وہ تو 2 ایکول اور اپوزٹ چارجز ہیں جن کو ہم نے سیپریٹ کیا ہے 10 میٹر کے ڈسٹینس سے، 10 سینٹی میٹر کے ڈسٹینس سے، تو ان کے مڈ پوائنٹ پر پوٹینشیل کتنا ہوتا ہے؟ اس میں یہ بات ہم نے آلریڈی ڈسکس کری ہے کہ الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ دا مڈ پوائنٹ آف 2 ایکول بٹ اپوزٹ چارجز وہ ہمیشہ 0 وولٹ ہوتا ہے، کہ پازیٹیو وجہ سے وی پلس ہوگا اور نیگیٹو کی وجہ سے وی مائنس ہوگا، تو آپس میں کینسل آؤٹ ہو کے نیٹ پوٹینشیل جو ہے وہ مڈ پوائنٹ پہ 0 ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا جو ڈیلٹا آپشن ہے یہاں پہ وہ رائٹ آپشن بنے گا۔ ایم سی کیو نمبر 26 ہے، اے چارج پارٹیکل مووز ان اے یونیفارم الیکٹرک فیلڈ بٹوین 2 اپوزٹلی چارج پیرل پلیٹس۔ ٹو کیلکولیٹ دا فورس ایکٹنگ آن دا چارج پارٹیکل ڈیو ٹو دا الیکٹرک فیلڈ وچ کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ فورس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کون سی ایسی کوانٹٹی ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی یہاں پہ۔ تو اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں الیکٹرک فورس کا چارج پارٹیکل، تو اس کا فارمولا ہوتا ہے F=Q/E، اور E کا فارمولا ان ٹرمز آف پوٹینشیل گریڈینٹ ہم نے پڑھا ہے پوٹینشیل ڈیوائڈیڈ بائی ڈسٹینس، یعنی کہ V/D کے برابر ہے۔ تو اگر آپ کو فورس کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ کو 3 پیرامیٹرز پتہ ہونا چاہیے، اس چارج کی ویلیو، پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین دا پلیٹس اینڈ ڈسٹینس یا سپریشن بٹوین دا پلیٹس۔ تو ہمارے جو آپشنز گیون ہیں وہاں پہ پہلا بھی رائٹ ہے، بیٹا بھی رائٹ ہے اور ڈیلٹا آپشن بھی رائٹ ہے، بٹ یہاں پہ جو چارلی آپشن ہے اسپیڈ آف پارٹیکل، تو یہ ہمیں نہیں چاہیے پارٹیکل کی فورس کیلکولیٹ کرنے کے لیے، تو یہ ہمارا رائٹ آپشن بنے گا کہ وہ کوانٹٹی جو نہیں چاہیے، جو ریکوائرڈ نہیں ہے ہمیں فورس کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ ایم سی نمبر 27 ہے، یونٹ جاؤل پر کولم از ایکویلنٹ ٹو۔ تو جاؤل پر کولم کس کے ایکول ہوتا ہے؟ اس میں یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جاؤل پر کولم بیسیکلی یونٹ ہے پوٹینشیل ڈفرینس کا، جو کہ وولٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو الفا آپشن ہے یہاں پہ وہ رائٹ آپشن ہے۔